میں ایک سوال میت کو نہلانے کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ میت کو نہلانے کا طریقہ کیا ہے۔ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی پر یا تخت پر میت کو نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے دیں، یعنی جس چیز میں خوشبو رکھی ہوئی ہے، خوشبو سلگ رہی ہے، اسے 3، 5 یا 7 بار چارپائی کے چاروں طرف گھما دیں جس پر میت کو غسل دینا ہے۔ اب اس کے بعد میں میت کو اس چارپائی پر لٹا کر کے ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر پہلے کپڑا پہن لے، پھر استنجا کرائے، پھر نماز کے جیسا وضو کرائے، یعنی منہ دھلے، پھر کونیاں سمیت ہاتھ دھلے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھلے۔ لیکن میت کے وضو میں گھٹنوں تک پہلے ہاتھ دھلنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں سر اور داڑھی کے بال اگر ہوں تو پاک صابن وغیرہ سے اس کو دھل دیا جائے، پھر بائیں کروٹ پر میت کو لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہا دیں، اتنا بہا دیں کہ پانی بہہ کر کے چارپائی یا تختے تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد دائنی کروٹ پر لٹائیں اور اسی طرح کریں، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہا دیں کہ تختے تک پہنچ جائیں۔ اگر بیری کے پتے ہیں تو اچھا ہے، ورنہ نیم گرم پانی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں میت کو ٹیک لگا کر بٹھا دیں، نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ دھیرے دھیرے پھیریں۔ اگر کچھ بدن سے نکلے تو اس کو دھو دے۔ وضو اور غسل جو کرایا ہے اس کو دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب سب بدن کو دھل دیا تو آخر میں سر سے لے کے پاؤں تک کافور کا پانی بہا دیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پوچھ دیں، اور جب غسل دینے کا ارادہ ہو تو نہلانے والے کے پاس میں خوشبو سلگا دینا چاہیے تاکہ میت کے بدن سے اگر بو آئے تو اس کو پتہ نہ چلے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ میت کو نہلاتے وقت میں ضرورت کے مطابق ہی اس کے اعضاء کو دیکھیں، بلا ضرورت کسی عضو کو نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ چھپاتا تھا، تو جب زندگی میں وہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا تو اس کے انتقال کے بعد بھی بلا ضرورت اس کی طرف نظر کرنا یہ منع ہے۔ یہ میت کو نہلانے کا طریقہ۔ ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو قبر میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے سائل کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ انتقال کے بعد میں جب کسی کو دفن کیا جائے تو دفن کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اسلامی طریقہ دفن کرنے کا یہ ہے کہ قبر میں 2 یا 3 جو نیک لوگ ہوں وہ اترے۔ بہتر یہ ہے کہ طاقتور ہوں، نیک ہوں، امانت دار ہوں، ان کو قبر میں اتارا جائے تاکہ کوئی نامناسب بات دیکھے تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی امانت دار نہیں ہوگا تو لوگوں میں چرچا کرتا پھرے گا، غلط چیز دیکھی ہوگی تو اس کو بتاتا پھرے گا۔ اب اس کے بعد میں جب جنازے کو قبر میں اتارنا ہو تو جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا یہ مستحب ہے کہ مردہ قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے، قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے۔ اور اب اس کے بعد میں میت کو قبر میں رکھتے وقت میں یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اور اس کے بعد میت کو دائنی طرف کروٹ پر لٹائیں، اس کا منہ قبلہ کو کر دیں۔ اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھول گئے تو جب تک تختے نہیں لگائے ہیں، یعنی تختہ لگانے کے بعد بھی یاد آ جائے تو تختہ ہٹا کر کے قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد میں پھر قبر میں رکھنے کے بعد ایک کام یہ کیا جائے کہ کفن کی بندش کھول دی جائے، یعنی جو کفن کو باندھ کے رکھا ہے اس کو کھول دیں کہ اب باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قبر میں رکھنے کے بعد میں لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں۔ زمین نرم ہو تو تختے لگانا بھی جائز ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے سے چھپائے رکھیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اب تختہ لگانے کے بعد میں پھر مٹی دینا مستحب ہے، اور مٹی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سرانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔
پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار کہیں وفیہا نعیدکم، تیسری بار کہیں ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ اس کے بعد ہاتھ میں جو مٹی لگی ہوئی ہے اسے جھاڑ دے یا دھو لے، یہ اپنی مرضی ہے۔ ایک سوال اس میں کفن دینے کے طریقے کے بارے میں بھی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میت کو کفن دینے کا جو صحیح طریقہ ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے عبادت، تلاوت اور دیگر صدقہ و خیرات و نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا ہمیں زندگی میں بار بار رمضان المبارک کی بہار نصیب فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔